بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 12 فرسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 12 دا گفٹ آف دا میجائی. دا گفٹ آف دا میجائی، میجائیوں کا تحفہ. میجائیوں کا تحفہ یعنی عقل مندوں کا تحفہ. میجائی سے مراد وائز، انٹیلیجنٹ، عقل مند، دانا. تو داناؤں کا تحفہ، عقل مندوں کا تحفہ. اچھا، میجائی ویسے کیونکہ کیپیٹل ایم سے لکھا جاتا ہے، بیسیکلی ایک پراپر ناؤن ہے، اور ہم اس کی ٹرانسلیشن اگرچہ کر لیتے ہیں کہ عقل مند مراد ہے. کیوں عقل مند مراد ہے اس سے، اور پراپر ناؤن ہے، تو ایسے سمپلی ہم اگر ظاہر ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں میجائیوں کا تحفہ، بجائے اس کے کہ ہم داناؤں کا تحفہ یا اس کو ہم عقل مندوں کا تحفہ کہیں. تو ہم اس کو میجائیوں کا تحفہ کہہ لیں. میجائیوں سے مراد ویسے عقل مند یا دانا ہی ہوگا. تو یہ میجائی جو ورڈ ہے یہ کہاں سے ہے، کدھر سے آیا، اور بیسیکلی اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ ایک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کرسچنز کے نزدیک جو ہے یہ خاصا نون ورڈ ہے. اس لحاظ سے نون ورڈ ہے کہ جو کرسچنز ہیں ان میں یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کی ٹیچنگز میں یہ شامل ہے، تعلیمات میں ہے، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کرائسٹ جب پیدا ہوئے تھے، تو اس صورتحال میں کافی سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی جو برتھ تھی اس پر خاصا آبجیکشن کیا، کیونکہ جو کرائسٹ تھے وہ وداؤٹ فادر پیدا ہوئے تھے. حضرت مریم نے ان کو جنم دیا. تو خاصی لوگوں نے جو ہے وہ خاصی تنقید کی، باتیں کی. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ یہ میراکل جو ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور ایسا ممکن ہے. انبیاء کے خاندان میں، کیونکہ حضرت زکریا کا خاندان تھا، کہ انبیاء کے خاندان میں جو ہے وہ میراکلز ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بجائے تنقید کرنے کے وہ گفٹ لے کر آئے، تحفے لے کر آئے. وہ تحفے لے کر آئے، نیو بورن بیبی کرائسٹ کے لیے تحفے لے کر آئے. جب وہ تحفے لے کر آئے تو جو ہے یہ انہوں نے عقل مندی کی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے پنگوڑے میں ہی خطاب کیا. تو وہ جو تنقید کرنے والے تھے وہ بے وقوف ثابت ہوئے، اور جو تحفے دینے والے تھے وہ عقل مند ثابت ہوئے. عقل مند لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو جو ہے وہ قبول کیا یا اس بات کو سمجھا کہ میراکلز ہوتے ہیں نبیوں کے خاندان میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ میجائی کہلاتے ہیں. اب ان کو میجائی کہا گیا، ان کو بائبل میں بھی میجائی کے طور پر مینشن کیا گیا کہ وہ لوگ میجائی تھے جو تحفے لائے تھے. میجائی تھے یعنی عقل مند تھے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے تنقید کی یا جنہوں نے باتیں کی وہ جو ہے بے وقوف تھے. تو اب یہ جو کرسچنز ہیں، یہ کرائسٹ کی جب برتھ ہوتی کا دن ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتی ہے، جو 25 دسمبر کو، 25 دسمبر کو جب کرسمس کا دن ہوتا ہے، کرائسٹ کی جو برتھ ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میجائیوں کے ٹریڈیشن کو پورا کرنے کے لیے، ان کی روایت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں. جیسے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی. تو اسی لحاظ سے ہم بھی قربانی کرتے ہیں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. تو کرسچنز جو ہیں وہ بھی جب فالو کرتے ہیں، جو کرسمس پہ جب گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میجائیوں کے ٹریڈیشن کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روایت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو گفٹ دیتے ہیں وہ میجائی کہلاتے ہیں، کیونکہ میجائیوں کے وہ ٹریڈیشن پر عمل کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کرسمس پہ جو تحفے دینے اور لینے کا عمل ہے، یہ جو ہے ٹو دا ٹریڈیشن آف دا میجائی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کرسمس پہ جو لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے اور لیتے ہیں وہ لوگ میجائیوں کو کیونکہ فالو کر رہے ہیں تو ان کو میجائی کہیں گے. جو نہیں دیتے کرسمس پہ تحفے، وہ میجائیوں کے ٹریڈیشن کو، ان کی روایت پر عمل نہیں کر رہے، لہٰذا وہ لوگ میجائی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو کرسچنز ہیں، جو ٹرو فالوورز ہیں کرائسٹ کے، ان کو وہ دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے لینا چاہتے ہیں، اور میجائیوں کے ٹریڈیشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں.
تو اس کرسمس پہ جب جو ہے گفٹس کا ایکسچینج کیا جاتا ہے تو میجائیوں کے ٹریڈیشن میں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جو سٹوری ہے ہمارے پاس دو لوگوں کی ہے، ہسبینڈ وائف ہیں، ڈیلا جو ہے وہ لڑکی ہے اور جم جو ہے وہ لڑکا ہے. تو یہ دونوں بھی میجائیوں کے ٹریڈیشن کو پورا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، گفٹ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ان کا جو تحفہ ہے وہ بھی دا گفٹ آف دا میجائی ہوا، میجائیوں کا تحفہ. تو اس ہماری سٹوری میں وہ جو میجائی ہیں، جو دا میجائی ورڈ ہے، وہ ڈیلا اور جم ان دونوں کے لیے یوز ہوا ہے، وہ میجائی ہیں. اور وہ کیونکہ ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے تو لہٰذا سٹوری کا جو ٹائٹل ہے دا گفٹ آف دا میجائی، اور اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا. تو سٹوری جو ہے اس میں جو ڈیلا اور جم ہیں ان کا ذرا انٹروڈکشن ہو جائے کہ یہ جو ڈیلا اور جم ہے یہ بیسیکلی ان کا جو خاندان ہے، ان کی جو فیملی ہے، ان کا فیملی نیم جو ہے جیمز ڈلنگم ینگز ہے. تو یہ بہت غریب ہیں، اتنے غریب ہیں کہ جسٹ دے لیو فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور اتنا ارن کرتے ہیں، اتنا کماتا ہے جم کہ وہ کھا سکتے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ایک لائف آف پاورٹی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، ایک غربت والی زندگی گزار رہے ہیں. تو سٹارٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلا جو ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس نے کرسمس پہ جو ہے وہ جم کو گفٹ دینا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیلا ہے وہ ایک ہاؤس وائف ہے اور کوئی جاب نہیں کرتی، گھر پہ رہتی ہے. جم جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، اور پیسے اتنے ہی کہ وہ کھا پی سکتے ہیں. تو ڈیلا بہت پہلے سے ہی، کوئی کرسمس سے 3-4 ماہ پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے جم کو تحفہ دینا ہے. تو وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے. اب پیسے کہاں سے جمع کرتی ہے؟ وہ جو جم اس کو پیسے دیتا ہے کوئی گوشت یا دوسری خوراک خریدنے کے لیے، اس میں سے وہ ایک سینٹ کر کے جو ہے، ایک سینٹ یعنی 100 سینٹس کا $1 ہوتا ہے، تو ایک سینٹ کر کے وہ ایک سینٹ کر کے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اس دوران وہ خواب بھی دیکھتی رہتی ہے کہ جم کو وہ تحفہ لے کر دے گی بڑا شاندار سا، اور جم کو جب تحفہ دے گی تو وہ بڑا جم حیران ہو جائے گا کہ تحفہ کیسے دیا، کہاں سے لیا، تو بڑا شاندار قسم کا تحفہ جو ہے اس کو دیا جائے گا. تو وہ کرتی رہتی ہے. آخر کرسمس سے ایک دن پہلے تک وہ اپنی جو ٹوٹل جو پیسے اس نے اکٹھے کیے ہیں، جو کلیکشن ہے، اس کو وہ کاؤنٹ کرتی ہے. جب کاؤنٹ کرتی ہے تو وہ ٹوٹل ایک سینٹ کر کے کیوں جمع کیے گئے ہیں، تو وہ ٹوٹل اس کے پاس $1 اور 1.87 سینٹس، یعنی $1.87 جو ہے اس کے پاس ٹوٹل پیسے بنتے ہیں. $2 بھی پورے نہیں ہیں، $1.87 اس کے پاس ٹوٹل پیسے جمع ہوتے ہیں. تو $1.87 میں یا 1.87 جو ہیں وہ ڈالرز، $1.87 ہیں، اس میں تو کوئی اچھا تحفہ نہیں آ سکتا. $2 بھی پورے نہیں ہیں تو مطلب اس کا کیا اچھا تحفہ آ سکتا ہے. تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ ایک تحفہ خریدنے کے لیے صرف 1.87 جو ہے وہ ڈالر، تو $1.87، اور اتنا اس نے سوچا، اتنے خواب دیکھے کہ جم کو کوئی بہت اچھا تحفہ دے گی. اچھا، اب سٹوری میں تھوڑا سا رائٹر پھر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو جیم ڈلنگم ینگز ہیں یہ اتنے غریب، اور ان کا جو پوزیشن ہے، ان کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے، دولت ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی کوئی قیمتی چیز کوئی نہیں تھی. 2 چیزیں البتہ ان کے پاس تھیں جو چاہے دنیا کے لیے قیمتی ہو نہ ہو، یہ ان کو بہت قیمتی سمجھتے تھے. وہ کیا تھی؟ ایک چیز ڈیلا کے پاس تھی، ایک چیز جم کے پاس تھی. جو ڈیلا ہے اس کے بال تھے، بال جو ڈیلا کے تھے، جو ہیئر اس کے تھے، دے ریڈ بلو ہر نی، اور دے فیل ڈاؤن لائک شائننگ اسٹریم آف براؤن واٹر. تو وہ بہت خوبصورت بال گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتے تھے اور بھورے پانی کی آبشار کی طرح نیچے گرتے تھے. براؤن کلر کے بال جب نیچے گرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بھورے پانی کی کوئی جو ہے وہ ندی نیچے بہہ نکلی ہو. وہ جو ہے اپنے آپ میں ہی ڈیلا کے لیے جو ہے ان اٹ سیلف دے ور لائک اے ڈریس، ایک لباس کی طرح بن جاتے تھے. تو ڈیلا کو بہت پسند تھے، جم کو بھی بہت پسند تھے. وہ ڈیلا اور جم دونوں اس کو جو ہے وہ قیمتی ترین چیز سمجھتے تھے. ڈیلا دنیا کی قیمتی ترین چیز اپنے بالوں کو سمجھتی تھی، اور سمجھتی تھی کہ اس کے بالوں کو جو دیکھے گا وہ تو جلے گا. دوسری طرف بات آ گئی جم کی. جو جم ہے وہ خود بھی جو جم ہے اس کی بھی یہی صورتحال تھی. اس کے پاس بھی کوئی اور قیمتی چیز نہیں تھی. ایک چیز تھی جس کو وہ قیمتی سمجھتا تھا، اور وہ تھی ایک گھڑی، ایک گولڈ واچ، ایک سونے کی گھڑی. وہ جو سونے کی گھڑی تھی وہ بیسیکلی جو ہے وہ جم کو
اس کے فادر نے دی تھی، اس کے والد نے دی تھی، اور اس کے والد سے بہت پہلے یہ اس کے والد کے والد یعنی اس کے دادا کے پاس تھی، اس کی خاندانی گھڑی تھی جو ایک وقت میں اس کے دادا کے پاس تھی، اس کے دادا نے اس کے والد کو دی، اور اس کے والد اس کے فادر نے پھر جو ہے وہ جم کو دی تھی۔ تو جم کے پاس وہ جو گھڑی تھی، وہ جو سونے کی گھڑی، جم اسے دنیا کی قیمتی ترین چیز سمجھتا تھا، اگرچہ دوسروں کے لیے چاہے اس کی جو بھی ویلیو، لیکن اس کے نزدیک یہ دنیا کی خوبصورت ترین گھڑی تھی۔ البتہ اس کی جو چین تھی وہ بڑی عام سی تھی، کبھی کوئی خوبصورت چین نہیں تھی، گھڑی جو ڈائل اس کا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں۔ اب ڈیلا کے ذہن میں کیا آیا، سٹوری میں جو ہے وہ ایسے ہی کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ڈیلا کے ذہن میں یہ آیا کہ اتنے بڑے اس کے لمبے بال ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے بال بیچ دے اور اپنے بال بیچ کے جم کو کرسمس کا تحفہ دے دے۔ تو لیکن ڈری بھی صحیح، خیر پر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ گئی جا کے کوئی چل پڑی نیچے، آنسو آنکھوں سے بہتے گئے، نیچے گلی میں گئی، آخر ایک دکان پر پہنچی، مسز سوفرونی کی دکان پہ جا کے اس نے بالوں کا ریٹ لگوایا، تو کوئی $20 اس کا ریٹ لگا۔ تو $20 اچھی خاصی رقم ہے۔ ڈیلا نے کہا کہ فوراً مجھے دے دو۔ تو مسز سوفرونی نے اس کے بال کاٹے، بال کاٹ کے گنجا نہیں کر دیا اس کو، مطلب اس کی کوئی بوائے کٹ ٹائپ جو ہے وہ بنا دی، چھوٹے چھوٹے بال بنا دیے، باقی بال اس کے کاٹ دیے۔ $20 جو ہے اس نے ڈیلا کو دے دیے۔ ڈیلا کو $20 ملے، اور اس کے بعد اب یہ کافی پیسے تھے، اس کے پاس $1.87 پہلے تھے، $81 اور $21.87 اس کے پاس ہو گئے۔ تو ڈیلا جو ہے وہ گفٹ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ ایک دکان میں اسے بہت خوبصورت گفٹ مل گیا، اور وہ گفٹ کیا تھا؟ وہ گھڑی کی ایک سونے کی چین تھی۔ اب وہ جو جم تھا اس کے پاس گھڑی تو تھی، لیکن اس کی چین خوبصورت نہیں تھی۔ اب چین جو ہے وہ سونے کی چین جو مل رہی ہے، تو اس گفٹ کو تو دیکھ کر، اس چین کو دیکھ کر ڈیلا کو یہ لگا کہ یہ تحفہ ملنا ہی جم کو چاہیے، یہ تو بنا ہی شاید جم کے لیے ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس کی قیمت پوچھی، $21 بتائی گئی، اس نے جلدی سے $21 دیے اور 87 سینٹ اور اپنی چین لے کر وہ واپس گھر آ گئی۔ گھر آئی تو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ خوف بھی محسوس ہوا کہ اب اس چھوٹے والوں کے ساتھ جم شاید اس کو پسند نہ کرے، اگرچہ اس کی وہ جو ایک خواہش تھی وہ پوری ہو چکی تھی کہ تحفہ وہ لے چکی تھی، ٹارگٹ اس کا اچیو ہو چکا تھا، لیکن اب ڈر یہ تھا کہ کہیں چھوٹے بالوں کے ساتھ جم اس کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہ کر دے، اس کو ریجیکٹ نہ کر دے کہ تم تو کام والی ماسی کی طرح لگتی ہو، چلو بھاگو یہاں سے، کدھر سے تم آ گئی۔ تو جس کی خاطر اس نے اپنے بال بیچے، قربانی دی، تحفہ لیا، اب وہی بندہ جو ہے وہ اس سے نفرت نہ کرنا شروع ہو جائے۔ خیر اس نے اپنے بالوں کو تھوڑا بہت سیٹ کیا اور جم کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی جم اندر داخل ہوا تو دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی، چین ہاتھ میں پکڑ لی۔ جم جیسے ہی اندر انٹر ہوا تو اس نے ڈیلا پر ایک نظر ڈالی اور بڑی عجیب نظروں سے ڈیلا کو دیکھا۔ اچھا وہ جو نظریں تھیں، اب اس کا خاصا ذکر ہے کہ وہ نظریں بڑی عجیب سی نظریں تھیں۔ ڈیلا دو چیزوں کے لیے تیار تھی، ایک تو غصہ کہ جم کی آنکھوں میں غصہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے حیرت کہ حیران ہوگا۔ اب جم کی آنکھوں میں نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی حیرت تھی، بلکہ وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ کوئی تکلیف، جیسے درد ہوتا ہے نا، تکلیف والے اس کے چہرے پر آثار تھے، جیسے کسی کو کوئی بندہ بہت مارتا ہے، پھینٹی لگاتا ہے اور اس کا رونا سا منہ بن جاتا ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہو گئی۔ تو اس کے لیے ڈیلا تیار نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر ڈیلا ڈر گئی اور جم کے قریب گئی اور کہتی، جم ڈیئر دیکھو مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے اپنے بال کٹوا دیے، بیچ دیے تمہاری خاطر، میں تمہیں کرسمس کا تحفہ دیے بغیر جو ہے وہ کرسمس نہیں گزار سکتی تھی۔ تو جم پاگلوں کی طرح کھڑا، تم نے اپنے بال کٹوا دیے، تم کہتی ہو تم نے اپنے بال بیچ دیے۔ تو ڈیلا نے کہا، دیکھو جم میں اپنے بالوں کے بغیر بھی وہی ڈیلا ہوں، تم اب مجھے بالوں کے بغیر پسند نہیں کرتے۔ تو جم کہتا مطلب تمہارے بال نہیں ہیں۔ اچھا اب ڈیلا کو تھوڑا غصہ بھی آیا، افسوس ہوا۔ اس نے کہا اس کا مطلب جم تم مجھے نہیں، میرے بالوں کو پسند کرتے تھے، میرے بالوں کو تم پسند کرتے تھے، میں بالوں کے بغیر بھی تو وہی ڈیلا ہوں، یعنی تمہیں میرے بالوں سے محبت تھی، مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس پر نا اب جم تھوڑا سا ظاہر ڈیلا کو دکھ ہوا، اب جم کو ڈیفینسو ہونا پڑا۔ تو فوراً وہ ظاہر اب اسے صفائی دینی تھی کہ اس نے ایسا بیہیو کیوں کیا، اچھے طریقے سے مسکرا کے کیوں نہیں ملا، ویلکم کیوں نہیں کیا۔ تو جم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹور کیا اور اس نے کہا کہ ڈیلا دیکھو، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، امید ہے تم مجھے سمجھ جاؤ گی۔ تمہیں یہ اس نے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالا، کوٹ کے اندر والی جیب میں، اور کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی اور نکال کے ٹیبل پر پھینکی، اور اس نے کہا ڈیلا تم اس کو کھولو اور دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب میں اندر آیا تو میں نے ایسا کیوں بیہیو کیا۔ دیکھو بالوں کے کٹوانے جیسا کچھ بھی مجھے تم سے بیزار نہیں کر سکتا، مطلب اس کی وجہ سے میں تم سے بیزاری کا اظہار نہ کرتا، لیکن جب تم اس کو کھولو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب میں اندر آیا تو میرے دل پر کیا گزری، یا میں نے کیسا فیل کیا اور ایسا بیہیو کیوں کیا۔
تو ڈیلا نے کامتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ لفافہ کھولا، لفافہ کاغذ جو ہے وہ ہٹایا. تو جیسے ہی کاغذ ہٹایا ڈیلا نے تو یکدم اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکلی اور پھر آنسو آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کے سامنے کنگھیاں تھیں، بہت خوبصورت کنگھیاں. ان کنگھیوں کے اوپر جو ہے وہ موتی لگے ہوئے تھے بہت خوبصورت. یہ وہ کنگھیاں تھیں جو ڈیلا اکثر جو ہے وہ ایک دکان کی کھڑکی میں اس کے جو ہے وہ شوکس میں ڈیلا نے اکثر ان کنگھیوں کو دیکھا تھا اور بڑی خواہش کی تھی کہ کاش یہ اس کی ہوتی، لیکن ان کا مالک وہ نہیں بننے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ کنگھیاں اس کے خوبصورت بالوں کے لیے بالکل مناسب تھیں. اب کنگھیاں تو اس کے پاس آ گئی تھیں، جم اس کے لیے لے آیا تھا، لیکن وہ تو اپنے بال کٹوا کے کھڑی ہوئی تھی. تو لہٰذا اس نے خیر کنگھیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اس نے کہا کہ جم دیکھو کوئی بات نہیں، میرے بال بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں، میں ان کنگھیوں کو استعمال کروں گی، لیکن دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا خوبصورت تحفہ خریدا ہے، تم نے اپنا تحفہ تو دیکھا ہی نہیں. تو ڈیلا نے جو ہے وہ فوراً اپنا ہاتھ کھولا اور وہ جو گھڑی کی چین اس نے لی تھی وہ اس نے جو ہے وہ جم کو دکھائی. تو جم نے جیسے ہی چین کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ڈیلا دیکھو یہ تحفے اتنے اچھے ہیں کہ ان کو اب ہم استعمال نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں تھے، تو لہٰذا میں نے تمہارے لیے کنگھیاں خریدنے کے لیے اپنی گھڑی بیچ دی. اب وہ گھڑی بیچ کے بیچارہ کنگھیاں لے آیا ہے، آگے ڈیلا کے بال نہیں ہیں. ڈیلا اپنے بال بیچ کے اس کے لیے گھڑی کی چین لے آئی ہے، آگے اس کے پاس گھڑی نہیں ہے. تو دونوں کے دونوں جو گفٹ ہیں وہ نہ کنگھیاں کسی کام کی اور نہ جو ہے وہ گھڑی کی چین کسی کام کی، کیونکہ آگے گھڑی نہیں ہے، ادھر کنگھیاں ہیں تو آگے بال ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ڈیلا میرے خیال میں اب کرسمس کے ہم تحفے ایک طرف رکھیں اور چلو کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ہوئی سٹوری. تو آخر میں رائٹر نے تھوڑا کہا ہے، اس نے کہا کہ وہ جو میجائی تھے، عقل مند لوگ تھے، وہ اصلی میجائی، وہ جن کو نام بائبل میں مینشن کیا گیا، میجائی عقل مند لوگ تھے کہ وہ نیو بورن بیبی کرائسٹ کے لیے تحفے لے کر آئے تھے. اور کوئی شک نہیں کہ کیونکہ عقل مند تھے ان کے تحفے بھی عقل مندانہ تھے. یہاں جو کہانی بتائی ہے یہ دو بے وقوف لوگوں کی لگ رہی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کی خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ قربان کر دی. لیکن آج کے مجھے آخری بات رائٹر لکھتا ہے کہ مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ یہ کوئی بے وقوف نہیں تھے، یہ لوگ اصل میجائی ہیں. ایسے ہی لوگ اصل میجائی ہیں، جو بھی اس طرح تحفے دیتے اور لیتے ہیں وہ میجائی ہیں، ہر طرف وہ میجائی ہیں. دیکھیں اپنی قیمتی چیز کو قربان کر کے تحفہ دینا ہی جو ہے وہ اصل میں تحفہ دینا ہوتا ہے. اگر آپ ماہانہ جو ہے 50 لاکھ کماتے ہیں اور کسی کو 2000 روپے کا تحفہ دے دیتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا تحفہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ جو ہے وہ 20,000 کماتے ہیں اور کسی کو 15,000 روپے کا تحفہ دے رہے ہیں یا 20,000 یا 25,000 کا دے رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے. تو مطلب جو اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کر کے، اپنی آسائش کو قربان کر کے کسی کو تحفہ دیتے ہیں، یہی لوگ میجائی ہیں. ہر تحفہ دینے والا میجائی نہیں ہوتا. جیسے ہمارے پاس بھی ہے نا، کہتے ہیں ہر قربانی تو سارے کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. ہر قربانی دینے والا جو ہے، قربانی کرنے والا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہا کہ قربانی مطلب آخری دن جو ہے وہ بکرا لے کر آئے اور اس کو آ کے ذبح کر دیا. یہ کس بات کی قربانی ہوئی؟ خیرات ہی ہو گئی. تو آپ لیں بکرا، کوئی جانور، اس کو اچھے طریقے سے پالیں، پیار سے پالیں. اس کے بعد جب اس کے گلے پہ چھری پھرے، آپ کو اس کا احساس ہو، تو پھر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ٹریڈیشن میں جو ہے وہ ایک قربانی. تو ہر قربانی کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتا. اسی لیے ہر گفٹ دینے والا بھی میجائی نہیں ہوتا. جو لوگ اس طریقے سے گفٹ دیتے اور لیتے ہیں جیسے ان دو لوگوں نے دیے، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ میجائی ہیں. ایسے ہی لوگ میجائیوں کے ٹریڈیشن پر، ان کی روایت پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ دانا ہیں. تو یہ رائٹر آخر میں میسج دیتا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے. لیکچر تو انٹروڈکشن میں ہی خاصا لمبا ہو گیا، تو لہٰذا کل ہم اس کی انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے. آسان سا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، انٹرسٹنگ بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل میکسیمم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.